دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سائنس اسٹڈیز پروگرام کا یہ ایپیسوڈ جس میں ہم گفتگو کریں گے، اس گفتگو کا تعلق ان تبدیلیوں سے ہے جن کے نتیجے میں سائنس میں بڑی بنیادی قسم کی چینجز آئی ہیں۔ آج ان کا ہم یہاں تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ابھی جو یہ 20-25-30 سال جو گزرے ہیں، یعنی یہ 20 سال تقریباً 21ویں صدی کے اور 20 سال مان لیجیے آپ 20ویں صدی کے، تو اس میں جو سائنس کا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ سائنس کے نتیجے میں جو قوت اور اقتدار ان کو حاصل ہو رہا تھا، یہ سائنس کو جو خود اقتدار حاصل ہو رہا تھا، وہ بہت متاثر ہو گیا ہے۔ یعنی سائنس اور اقتدار کا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سائنس جو ابھی تک بہت ہی آبجیکٹیو ایک سسٹم آف نالج یا ایس سچ یعنی آبجیکٹیو نالج کی حیثیت سے معروف تھی، اب وہ معروضیت، وہ آبجیکٹیوٹی اس کے اندر باقی نہیں رہی۔ اور اس احساس کے یا اس آبزرویشن کے نتیجے میں سائنس اسٹیبلشمنٹ نے یہ محسوس کیا، اس ضرورت کا انہیں اندازہ ہوا کہ عوامی سطح پر سائنس کو پاپولر کرنا چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، تاکہ اگر عوام میں سائنس کا صحیح فہم اگر ہوگا تو سائنس کے بارے میں ان کے اندر جو غلط فہمیاں ان کے مطابق جو پیدا ہو گئی تھیں وہ بتدریج ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اس میں ایک گروپ ایسا تھا جس کا خیال یہ تھا کہ یعنی اس میں عوام بھی تھے اور سائنسداں بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ سائنس میں کچھ نہیں ہوا ہے، اس کی پوزیشن انٹیکٹ ہے۔ لیکن اتنا ہی اسٹرانگ ایک گروپ اور تھا، اس میں بھی سائنسداں بھی تھے اور عوام بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ سائنس کی پالیسیز، اس کے پروگرام، جو کچھ اس کے تحقیق کے سلسلے میں جو رخ متعین ہوتے ہیں، ان کا عوام کو اندازہ ہونا چاہیے، عوام کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے ان کے خیال میں۔ اچھا، اب یہ ہوا یہ تھا کہ سائنس کے بارے میں یہ تصور اب عام ہونے لگا تھا کہ سائنٹیفک جو کمیونٹی ہے، جو سائنس وہ سامنے پیش کرتی ہے دنیا کے، اس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، اس میں پیشہ ورانہ حسد بھی ہوتا ہے، اس میں غرور بھی ہوتا ہے اور تکبر بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹریٹس ہیں جو بالعموم نان سائنس جو مطالعے کے جو ڈائمنشن تھے، یہ جو ڈسپلن تھے، ان کے اندر یہ چیزیں عام تھیں۔ سائنس ابھی تک ان سے پاک سمجھی جاتی تھی، لیکن اب سائنس کے اندر بھی ایسا ہونے لگا تھا۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ان فنڈز کا تھا جس کے نتیجے میں سائنٹیفک پروجیکٹس پر کام ہوتا ہے، سائنس آگے بڑھتی ہے۔ یعنی جو فنڈنگ ہوتی ہے مختلف قسم کے پروجیکٹس کو سائنس کے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں اور سائنس میں اس طرح کی ٹریڈس کے ڈیولپ ہونے کا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، جب حکومت فنڈنگ کرتی ہے تو اس میں مختلف پروجیکٹس کے اندر کچھ پرائرٹیز بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اگر اسے اسپیس میں کام کرنے کا کوئی پروپوزل ہے تو ایک پروپوزل یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں عوام الناس کی بہتری کے یہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں کام کرنا چاہیے۔ اب ان دونوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا حکومت کو۔ ظاہر حکومت کے ڈیسیزن جو ہوں گے وہ پولیٹیکل ڈیسیزن ہوں گے، عوام کی صورتحال کو، عوام کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈیسیزن لی جائیں گے۔ اسی طریقے سے نیوکلیئر سائنس میں کام کریں یا سولر سائنس میں کام کریں، یہ بھی ایک سوال جو ہوگا، یہ پولیٹیکل ڈیسیزن ہوگا۔ ان دونوں میں ترجیح دینی ہوگی کسی ایک کو، کس میں زیادہ فنڈنگ کی جائے، کس میں کم فنڈنگ کی جائے، یہ بالکل نہ کی جائے۔ یہ حکومت جب فنڈ کرے گی تو اس میں یہ پرائرٹیز پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ فنڈنگ پرائیویٹ چینل سے ہو رہی ہے تو پھر یہ بات جو پرائیویٹ چینلز ہوں گے بنیادی طور پر وہ یہ چیز یہ دیکھیں گے کہ ہمیں منافع قائم ہے، منافع کس طرح کے پروجیکٹس پر کام کرنے پر ہے۔ تو یہ منافع کا عنصر اور پبلک انٹرسٹ کے عناصر میں آپس میں ایک قسم کا تضاد، ایک قسم کی کلیش، یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس کے نتیجے میں گویا کہ پیدا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ
امریکہ میں جو شروع سے فنڈنگ کے جو ادارے تھے اس میں ایک تو حکومت تھی، ایک انڈسٹری تھی اور ایک یونیورسٹیاں تھیں۔ آپ دیکھیں کہ 1953 سے لے کے 1978 تک 50 to 60% فنڈنگ سائنس کی ریسرچ کے سلسلے میں بیسیکلی اٹ واز کمنگ تھرو گورنمنٹ کے ذریعے سے آ رہی تھی۔ حالانکہ اس فنڈنگ میں زیادہ بڑا حصہ ڈیفنس قسم کی ریسرچ کے اوپر تھا جو ڈیفنس سے متعلق تھی۔ پھر 1978 سے آنورڈ یہ ہوا کہ کچھ تجارتی جو کمپنیاں تھیں، بڑے بڑے تجارتی ادارے اور صنعتی جو ادارے تھے، انہوں نے بھی سائنس کے اس پوٹینشیل کو پہچانا کہ اس میں انویسٹ کیا جائے تو کچھ منافع ہو سکتا ہے، انہوں نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا۔ 1990 کے بعد 50% جو فنڈنگ آنی شروع ہوئی وہ ان تجارتی اداروں سے، بزنس کمیونٹی سے آنے شروع ہوئی۔ اور آج آپ یہ سمجھیے کہ جو فنڈنگ حکومت کرتی ہے اس کا 3 گنا زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ بزنس ہاؤسز سے آتی ہے، انڈسٹریز سے آتی ہے۔ اور یونیورسٹیاں جو ہیں بنیادی طور پر اپنی ریسرچ کو چلانے کے لیے تجارتی اداروں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتی ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ بنیادی طور پر ان کا جو ریسرچ ہے وہ آزاد ریسرچ نہیں رہی، بلکہ اب وہ بزنس جو کمیونٹی ہے، بزنس جو ہاؤسز ہیں، ان کے انٹرسٹ کو گویا سرو کرنے لگی ہیں۔ اب دیکھیے اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ سائنس کی اخلاقیات متاثر ہو گئی ہیں۔ اب جیسے سائنس جواب دہ کس کو ہو، اور جواب دہی مفادات کا ٹکراؤ ہونے لگا ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب آپ انڈسٹری کے لیے کام کریں گے تو انڈسٹری کے جو مفادات ہیں ان کی نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی، اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان کی جواب دہی ہمیں عوام کو کرنی ہے، یعنی اگر پولیٹیکل اس میں انوالومنٹ ہوگا پولیٹکس کا، تو پھر ان میں کلیش ہوگا۔ جواب دہی جو کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا تقاضا ہے کہ اس میں آپ جو بھی کام کریں یو شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو، جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے یا سائنس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو گورنمنٹ کو اور عوامی نمائندوں کو۔ تو اس صورتحال میں دونوں کے اندر کلیش پیدا ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ سائنس جو تھی بتدریج تجارتی مفادات کی غلام بن کر رہ گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سائنس کا اور انڈسٹری کا اور جو ملٹری کا اور انڈسٹری کا جو گٹھ جوڑ تھا، یہ اصل میں اس کی تاریخ پرانی ہے۔ خاص طور سے ورلڈ وار کے بعد جو رخ اختیار کیا، جس میں یہ اندازہ ہوا کہ سائنس کے نتیجے میں ہم اقدار حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اقدار کو سسٹین کر سکتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا گٹھ جوڑ پیدا ہو گیا سائنس میں، ملٹری میں اور صنعت کے اندر، انڈسٹری کے اندر۔ لیکن اچھا اس کے نتیجے میں ہوا یہ، جب یہ انڈرسٹینڈنگ ان میں ڈیولپ ہوئی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد تو آپ دیکھیں کہ جو میجر فنڈنگ تھی وہ فزکس کے میدان میں کی گئی۔ اصل میں فزکس میں کرنے میں ایک چیز یہ تھی کہ فزکس کے نتیجے میں بنیادی طور پر یہ لوگ ڈیفنس ریسرچ کی طرف مائل تھے، اور ڈیفنس ریسرچ کے نتیجے میں ایک کنٹری کو دوسروں کنٹریز پر سپیریٹی حاصل ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور ویسٹرن بلاک، امریکن بلاک، دو بلاک الگ الگ بن گئے تھے، ان میں ہمیشہ ٹینشن رہتا تھا، ٹسل رہتی تھی، اور ہر گروپ اور ہر کنٹری اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں پاورفل رہنا چاہتا تھا، اور پاور آ رہی تھی فزکس کے ذریعے سے۔ تو میجر فنڈنگ جو تھی وہ فزکس کے میدان میں ہوئی۔ لیکن جب یہ کولڈ وار ختم ہو گئی، یعنی جب USSR کولیپس ہو گیا اور رشیا کی وہ پاور ختم ہو گئی، تو اس کے بعد کیونکہ کوئی مقابل کنٹری نہیں رہا، اس لیے فنڈنگ کا رجحان فزکس کی طرف سے کم ہو گیا، اور اب انڈسٹریلسٹ جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے وہ بایولوجی کی طرف مائل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پارٹیکل ایکسلریٹر سے متعلق کوئی اگر پروجیکٹ ہوتا تھا تو اس کی فنڈنگ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں کرتا تھا۔ آج بھی صورتحال یہی ہے، لیکن اگر ہیومن جینوم پروجیکٹ یا جینوم پروجیکٹ ہو تو اس پر میجر فنڈنگ انہی اداروں سے آتی تھی، یعنی پبلک اداروں سے، پبلک سے مراد انڈسٹری کی طرف سے، کیونکہ اس طرح کی ریسرچ کے نتیجے میں انہیں معلوم تھا کہ بڑے میجر امکانات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی اختراعوں کے، بڑی بڑی انوینشنز کے، اور ہوا بھی یہی کہ
اس کے نتیجے میں بڑی بڑی انوینشنس ہوئی. ڈرگ انڈسٹری اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو زبردست قسم کے فائدے ہوئے. یہ سب انہیں حاصل ہوا. تو یہ اس کا ایک اثر تھا. اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے بیماریاں ہیں بالخصوص جیسے کینسر کی بیماری ہے. تو کینسر کی دسیوں قسمیں ہیں. اس میں جو میجر فنڈنگ جس قسم کو ہوئی پرائیویٹ اداروں کی طرف سے وہ بریسٹ کینسر کے لیے ہوئی. وجہ یہ تھی کہ بریسٹ کینسر میں ریسرچ کے لیے جو سیلیبریٹیز ہیں، جو بہت بڑے لوگ، جو ایکٹرز اور ایکٹریسز خاص طور سے جو ہیں فلم انڈسٹری کے اندر، انہوں نے اس کو فنڈنگ کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ تھی کہ اپنی سیلیبریٹی کے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کے جسم کا جو توازن ہے مینٹین رہے. بریسٹ کینسر کے نتیجے میں وہ چیز متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ میجر فنڈنگ اس فیلڈ میں ہوئی. اس کے مقابلے میں جو بلڈ کینسر جو تھا، جس سے متاثر نہیں ہوتی تھی باڈی، متاثر یعنی ویسی ہی رہتی تھی، اس پر فنڈنگ بہت کم ہوئی. تو پرائیویٹ اداروں کا بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ منافع حاصل کریں اور منافع اس کے لیے انسانوں کی اور جو سائیکولوجی تھی اس کو استعمال کریں. تو جب آپ منافع کو دیکھتے ہوئے ریسرچ میں فنڈنگ کریں گے تو یقیناً ایسے بہت سے میدان جو منافع بخش نہیں ہوں گے وہ رہ جائیں گے، ان میں سائنس نہیں کی جائے گی، اور وہی میدان میں ریسرچ ہوگی جو کہ منافع بخش ہوں گے. ایک تو بڑا نقصان گویا یہ ہوا. لیکن پھر سائنس کے نتیجے میں ایک اور بات ہوئی، وہ یہ ہوا کہ مختلف کمیونٹیز میں، جو کہ ابھی انڈر ڈیولپ کمیونٹیز تھیں مختلف علاقوں میں، ایشین کمیونٹیز ہوں یا افریقن کمیونٹیز ہوں، یہاں پر جو لوکل مقامی جو ٹریزر تھا نالج کا، علم کا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ سائنٹیفکلی ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا. تو اس کو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بھی ہم منافع کمائیں، اور جو مقامی لوگ ہیں جو اس سے اب تک فائدہ اٹھاتے رہے تھے ان کے فائدہ اٹھانے کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے گئے. تو اصل میں ہوا یہ، اس وقت جو صورتحال ہے سائنس کی، بنیادی طور پر وہ سائنس پر چکی جاتی ہے جو عوام الناس کے عام فائدے کے نہیں ہو، بلکہ بیسیکلی جو انڈسٹری ہے، جو لوگ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں، ان کے فائدے کے لیے ہو. سائنس اب بھی ہو رہی ہے اور سائنس آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس کا وہ اسٹیٹس، جس اسٹیٹس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم علامہ مشرقی کی کتابیں پڑھیں تو اس کا اندازہ ہوگا. وہ یہ سوچتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، کہ سائنسداں ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ، اپنے آپ سے بالکل بے خبر اور حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں بہت بولڈلی، بڑی محنت کے ساتھ ایک آدمی لگا ہوا ہے، بالکل ایسا جیسے کہ بڑا ایک تصوف زدہ ایک شخص ہے جو کہ ایک دم کام میں لگا ہوا ہے، اس کو دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں ہے. کاہے کے لیے؟ صرف حقائق کی جستجو کے لیے، سچ معلوم کرنے کے لیے. وہ ایک پکچر تھی. پھر ایک پکچر سائنس کی بدلی کہ جب سائنس کا یہ اندازہ ہوا کہ سائنس کے نتیجے میں ہم اپنی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اقدار کو پرولونگ کر سکتے ہیں، اور سائنس اس اعتبار سے متعارف ہوئی کہ اس کے نتیجے میں دوسرے دشمن طاقتوں کو زیر بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ سائنس کے بارے میں یہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل گروتھ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور بحث مجموعی انسانوں کے فائدے کے لیے بھی ہے. انسانوں کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اور پھر اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ سائنس ایکسپلائٹیشن کا اور ظلم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. بڑے معصوم مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے فائنلی ان کے نتیجے میں انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، انسانوں کا استحصال ہوتا ہے. اور تو یہ جو مختلف مراحل سے جو سائنس گزری ہے. اچھا، اور پھر یہ بات، یہ خواہش کہ اس سب کے رد عمل کے نتیجے میں کہ سائنس کو جواب دہ ہونا چاہیے عوام کے لیے. اب ہاں، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے عوام؟ ظاہر ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے سامنے جواب دہی. تو اب سوال یہ ہے
یہ جو اس پروسیس سے ہو کر سامنے آتے ہیں، کیا یہ بھی تو اسی معاشرے سے نکل رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ایکسپلائٹ نہیں ہو سکتے؟ گویا مجھے بات سمجھ میں آتی ہے شاید کہ کوئی ایسا اس ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر، ڈیموکریٹک دنیا میں، اس اسٹرکچر میں رہتے ہوئے آپ یہ توقع کریں کہ سائنس محض جواب دہی کے عنصر کو شامل کر کے اپنے نگیٹو آسپیکٹ سے ایسے اسے ہم صاف کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں سائنس کو، شاید ہی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان سوالات پر کا ہم تفصیلی جائزہ اس ایپیسوڈ کے آخری لیکچر میں، جو کہ آئندہ ہفتے ہوگا، ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کے معاشرے اور کس طرح کے ویلیو اسٹرکچر میں سائنٹیفک ایکٹیویٹی کو داخل کر کے ہم اس کے ان نگیٹو پہلوؤں سے بہت بڑی حد تک انسانیت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔